پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال ہونے کی طرف گامزن۔ پی آئی اے کی انتظامیہ نے متبادل انتظامات کے تحت فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا۔ پی کے 245 اسلام آباد تا دمام اور پی کے 761 اسلام آباد تا جدہ کی پروازیں روانہ کر دی گئیں۔ دیگر متاثرہ پروازوں کے ٹیک آف کلیئرنس بھی جلدی سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا، ایئرپورٹ پر کسی بھی طبقے کو مسافروں کو مزید مشکلات میں ڈالنے یا پروازوں کی روانگی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری۔ آرٹیکل 243 میں بڑی تبدیلی زیر غور۔ ترمیم کا مقصد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دینا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات کے ضلعی سطح پر واپسی بھی مجوزہ ترمیم میں شامل۔ پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم کی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم میں زیر غور۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے 27ویں ترمیم پر بات چیت جاری، باضابطہ کام شروع نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو کے مطابق وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے، جس میں NFC شیئر میں تبدیلی شامل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو طوفان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ترمیم پر ابھی صرف مشاورت کا آغاز ہوا ہے، کوئی فیصلہ نہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر انس ثناءاللہ نے کہا، اتفاقی رائے کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسی دستاویز لائے جس پر سب متفق ہوں۔ میثاق جمہوریت میں ہمارا موقف واضح ہے، آئینی عدالت بننی چاہیے۔ NFC پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کون راضی کون ناراض ہے۔ وزیر اعظم نے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطری حکام، پاکستانی سفیر کا صدر مملکت کو پرتپاک استقبال۔ صدر آصف زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار اور سماجی تحفظ کے نظام سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ دوحہ الائنس برائے سوشل پروٹیکشن اینڈ جابز کمپیکٹ پر گفتگو متوقع۔ صدر مملکت قیام کے دوران عالمی اور علاقائی رہنماؤں سے ملاقات کریں۔ پارلیمنٹ لاجز کا 13 برس سے زیر التوا نیا بلاک تکمیل کے قریب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تعمیر بلاک کا دورہ اور کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر منصوبے کی جلد اور معیاری تکمیل ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ 3 شفٹوں میں کام کرنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹیرینز کو معیاری رہائش کی سہولت فراہم ہوگی۔ چیئرمین CTA محمد علی رندھاوا نے وزیر داخلہ کو منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ پارلیمنٹ لاجز سمیت تمام عوامی فلاحی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ یوم شہدائے جموں پر ISPR کا نیا نغمہ کشمیر ہمارے خوابوں کی تعبیر جاری۔ نغمہ اہل کشمیر کی قربانیوں، عزم، پاکستان سے لازوال وفا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ نغمے میں معصوم کشمیریوں کی شہادتوں اور آزادی کے جذبے کو اجاگر کیا۔ ISPR کے مطابق اہل کشمیر نے 6 نومبر کے سانحہ جموں سے آج تک لہو سے تاریخ لکھی۔ نغمے میں پیغام دیا، ظلم کے اندھیروں میں امید اور آزادی کی روشنی کو برقرار رکھنا ہے۔ کشمیری عوام آج بھی عہد پر قائم ہے، ان کی منزل پاکستان اور مقدر آزادی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت پر صوبے بھر میں ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات جاری۔ کراچی کی 150 یونین کونسلز میں فیومیگیشن اور اسپرے مکمل۔ 322 گھروں میں انڈور اسپرے کیے گئے۔ حیدرآباد کے 30 ڈینگی ہاٹ سپاٹس میں 7057 گھروں کے 17800 کمروں میں اسپرے مکمل۔ عوامی آگاہی کے لیے 3658 سیشنز کا انعقاد۔ کنٹرول رومز کو موصول شکایت حل کر لی گئیں۔ ضلع بھر میں 1 اکتوبر سے 2 نومبر تک 2241 فیومیگیشن اسپرے کیے گئے۔ شہر کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 340 بیڈز مختص۔ ضلعی ٹیمیں 24 گھنٹے سرگرم۔ پنجاب بدستور بدترین اسموگ کی لپیٹ میں رہا۔ لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں پھر سر فہرست۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 379 تک پہنچ گیا۔ لاہور کے علاقے لوور مال کا AQI 743 ریکارڈ۔ گجرانوالہ 280، ملتان 210، سیالکوٹ 184، فیصل آباد 251، پشاور 196 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت محکمہ ماحولیات نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ آلودگی پھیلانے والے متعدد صنعتی یونٹس منہدم، فیکٹریاں سیل۔ 41 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز فعال کر دیے۔ ڈرون اسکواڈز تعینات، اسموگ فری زونز قائم۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے صاف فضا ہر شہری کا حق ہے۔ حکومت پائیدار اقدامات کے ذریعے اسموگ کے مستقل خاتمے کے لیے پرعزم۔ اور PDMA نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں 5 نومبر تک وقفے سے بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کو پیشی اقدامات سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑکوں کی بندش کا خدشہ، جس سے عوام کو خبردار کیا گیا۔